اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فستعلمون کیف نذیر، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ بھائی ان بچوں کو پکڑیں جا کے، یار وہ کدھر ہیں شوکت بھائی، یہ بچے شور کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے انتقام لینا۔ ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے، جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی، اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں۔ یہ کہیں گے نا ہم، بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں۔ ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو، ان بچوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے اور کچھ جنت کی لالچ بھی دی جائے تو پھر یہ بچے قابو میں آئیں گے۔ بھائی یہ ان کو بھیجو، یہ ان کا میٹر بڑا شارٹ ہوتا ہے، آپ ذرا جائیں اوپر جا کے بچوں کو سنبھالیں، پہلے کوشش کریں محبت سے، ورنہ پھر آپ دکھائیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ جو جانے لمبے سے یہ بڑا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کا میٹر شارٹ ہوا ہے، یہ بچوں کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے ورنہ بچے کہاں باز آتے ہیں۔ تو ہم جب اپنا تعارف کروائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی میں سخت بھی ہوں اور طبیعت نرم بھی ہوں۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں۔ کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں، سخت عذاب والا بھی ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا، ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں، میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ اپنی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور اپنے عمل کی صفت کا مطلب میرا عذاب ایسا ہے، میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو، میرا عذاب کیا ہے ایسا خطرناک۔ دوسرا رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے میں رحیم ہوں، اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے۔ بھئی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے، ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اپنے عمل کا۔ ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو ایک بولتے، ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں، اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے نا، بھائی کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے، 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہوا دے نہیں رہا، آپ جاؤ گے اس کے گھر بیل بجاؤ گے، بھائی جان ذرا
25ਵੀं دفعہ آپ کے گھر آ رہا ہوں, ذرا باہر آئیے. جی کیا کام ہے؟ جی بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے گھر میں. وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں, کھلے نہیں ہیں, یا کیا ہے, کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو, تو آپ اسے 2 طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو. ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک یہ کہ میرا چماٹ, بیٹا تو نے ابھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں. یہ دھمکی دینے کے 2 طریقے ہو گئے. ایک اپنی صفت کو بیان کیے جا رہے کہ میں ایسا ہوں, اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے. اسی طرح رحمت کو بیان کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. آپ نے کسی سے کہا کہ یار میرا یہ چھوٹا سا کام کر دو, وہ کر نہیں رہا, تو آپ کہہ رہے ہو یار تم تھوڑا سا میرا کام کرو گے نا تو میں بڑا نوازنے والا آدمی ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. آج تم میرے کام آ جاؤ تو کل میں بہت نوازوں گا, کیونکہ میں بہت سخی آدمی ہوں, بہت نوازنے والا آدمی, بڑا قدردان ہوں. یہ اپنی صفت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ہائی لائٹ, کہ میں قدردان ہوں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یار یہ میں چھوٹا سا کام تم سے کہا ہے, ضرورت ہے کر دو. اگر تم نے کر دیا تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں جب کسی کو نوازتا ہوں تو میری نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں اپنے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا عمل, نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, یعنی وہ خوش ہو جائے گا. اب قرآن کی بلاغت دیکھو, انداز دیکھو قرآن کا. 3 طریقے ہو سکتے تھے بیان کرنے کے. ایک یہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا, میری مار بھی بہت بڑی اور عطائیں بھی بہت بڑی. ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا. ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں بڑی عطا والا ہوں, بڑی رحمت والا ہوں اور بڑے عذاب والا ہوں. کیا خیال ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے, اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں بہت عذاب والا ہوں, رحمت میری بہت بڑی ہے, یعنی رحمت بھی میری بہت بڑی. چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت رحمت والا ہوں, عذاب بھی میرا بہت بڑا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے چھوڑ کر چوتھا طریقہ اختیار کیا. جہاں رحمت کی باری آئی تو اپنی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یعنی کہ میری عطائیں بہت بڑی ہیں. نہ, میں بہت رحمت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہوں, لیکن عذاب بھی میرا کیا ہے, یعنی کہ میں بہت بڑے عذاب والا ہوں. اس آیت میں اللہ نے عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کیا ہے. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کہ میری صفت ہی یہی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں بہت مار والا ہوں, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں, بہت عطاؤں والا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میرا کام کیا ہے؟ عطائیں کرنا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یعنی میری عطا بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ عطا کرتے رہتے ہیں. ہاں جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ کرتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ دھمکی دیتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے بھائی میں ہوں ہی سر پھرا, میں ہوں ہی بڑا سخت, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جھانپڑ میرا بڑا سخت ہے. تو جھانپڑ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں سخت ہوں, میں سخت نہیں ہوں, لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر کبھی کبھار جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں, پھر وہ ہلکا بولو بھائی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا, 2 متضاد صفات کو, تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا, عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دیں, انی انا الغفور, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں, یہ میں والا ہوں, لیکن عذاب والا نہ. ان عذابی, میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت کیا ہے, سخت ہے. اس سے پتا چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. آئے ہائے ہائے, بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں عذاب والا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار. پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے, وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, ان 3 طبقوں کو غلط قرار دے دیا. اس میں اللہ نے وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے, چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے اور
جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو. حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سعودی بینک کی جو ارننگ ہے وہ تو حرام ہے, تو اس سے حج کا کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو غنیمت ہے, فلاں مسجد کا پیسہ کھا کے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. مسجد کا چندہ کھایا ایک صاحب نے اور فوراً کہاں نکلے عمرہ کرنے. واڑے ہم نے کہا بڑا زبردست. میں نے کہا یہی بخشوانے جا رہا ہوگا. تو حرام پیسوں سے نہ عمرہ ہوتا ہے میرے بھائی, نہ حج ہوتا ہے, نہ صدقہ ہوتا ہے, نہ قربانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کی رحمت کا ایسا مفہوم بنا کے پیش کر دیا, بس اللہ بہت غفور, سب بخش دے گا, سب بخش دے گا. رمضان میں بس 27ویں رات میں عبادت کر لو, اور شب برات میں تھوڑا سا حلوے شلوے اور نہا دھو کے تھوڑا سا قل شریف کا اہتمام کر لو. بس یہ چند رسومات کا نام رہ گیا ہے. لحم سے لے کے والناس تک جو اللہ نے پورا قرآن بیان کیا. احادیث, غیبتیں اتنی ہو رہی ہیں, بہتان تراشیاں, گھروں میں لڑوانے کے کام اتنے ہو رہے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تباہ ہو جائے وہ آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے, جو تانے دے دے کے بھڑکاتا ہے لوگوں کو. ایک ہے کسی نے گناہ کیا, آپ چھپڑ میں لے جا کے محبت سے اصلاح کریں اس کی. ایک ہے اس کو اس پہ طنز کریں. طنز کرنے سے اس کی عزت نفس کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی, اور گناہ پہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں طنز کرنا. آج اصلاح نہیں کی جا رہی, کیا کیے جا رہا ہے؟ طنز. اس کی غیر موجودگی میں برائیاں کر کر کے نفرتیں. گھروں میں تو اتنا ہو رہا ہے, اتنا ہو رہا ہے, جٹھانیاں, نندو کیا ہوتے ہیں, نندے, اور کیا ہوتا ہے؟ ابے جٹھانیاں بھی ہوتا ہے, نندے بھی ہوتے ہیں, اور بھی کچھ ہوتا ہے نا, دیورانی. یہ بول گیا تھا میں, بہت اہم پارٹ ہے ان کا. دیورانیاں, جٹھانیاں اور نندے. اسرائیل اور عرب کی ایسی جنگ نہیں ہے جیسی گھروں میں ان کی جنگیں چل رہی ہیں, لڑوا دیتی ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داری توڑنے والا کہاں سے چلا گیا جنت میں بھائی؟ خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن ہی نہیں, اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی, بخشش ہوگی, روزہ رکھا, تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی, 27ویں رات میں تو جنت ہی جنت کا. یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں. یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے, اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا. عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے, اور یہ بھی جب دیتے ہیں جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. اور دوسری طرف غلو کیا ہے, بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں, وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہی ہیں, ان میں 2 پاکستان میں, ایک سعودی عرب میں, اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن وہی جنت میں جائیں گے. انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی, یہ سارے فرقہ پرست, اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی, اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول. اسلام ہی غلط آیا تھا صدیوں پہلے برے صغیر میں, جو اسلام آیا تھا وہ اسلام ٹھیک تھا ہی نہیں, اب ہم اس کو ٹھیک کرنے میں بولو بھائی لگے ہوئے.
جب تک اس مخصوص طریقے سے جو میری تحقیق کے مطابق قرآن حدیث کی تحقیق ہے، جو میری تحقیق کے مطابق جب تک اس طریقے سے نماز نہیں پڑھو گے وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں. جب تک میرے والے نظریے کو فالو نہیں کرو گے جو میں نے ریسرچ کر کے حدیث نمبر کے ساتھ پیش کیا ہے، اس وقت تک آپ کا شمار بدعتیوں میں ہوگا. وہ ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی جہنم، وہ بھی جہنم، فلانا بھی جہنم، فلانا بھی جہنم. تو 4 آدمی 4 6 8 10 بچتے ہیں، اور وہ 4 6 8 10 بھی ان کی تحقیق کے مطابق ان میں سے صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ خود ہوتے ہیں. وہ تو ہم دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ 4 آدمی ہیں، لیکن ان کی تحقیق کے مطابق ان 4 میں سے بھی 3 نہیں ہے، صرف وہ اکیلے ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ایسا بھائی جنت بنی کس کے لیے اللہ کے بندو؟ یہ سارے مسلمان کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی سب سے پہلے جائیں گے. اس امت کے جو علماء ہیں وہ عام پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. اس امت کی جیسے فضیلت ہے اس امت کے علماء کی بھی فضیلت ہے. صبح و شام مولویوں کی برائی لوگ کر، میں کہتا ہوں یار اگر یہ مولوی جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ بیچارے جیسے تیسے وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا، موٹی موٹی برائیوں سے تو بچ لیتے ہیں بیچارے، داڑھی تو رکھ لیتے ہیں، شلوار ہی ٹخنوں سے اوپر، کم از کم لباس تو اپنا شریعت کے مطابق پہن لیتے ہیں. نہیں جی، سب سے بڑے فسادی کون ہیں؟ مولوی ہیں. میں مانتا ہوں مولویوں میں فسادی بھی ہیں، لیکن اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے مولویوں میں ہی ملیں گے آپ. اگر اس معاشرے کو مولوی لیس کر دو چند دنوں کے لیے، مولوی سے پاک کر دو چند دنوں کے لیے، تو میرے بھائی آپ کو اس تباہی کی طرف معاشرہ، اور جو آج کل جدید قسم کے اسکالر آ رہے ہیں نا، ایسی تباہی کی وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اب سچی مچی کا اسلام فالو کر رہے ہو، وقتی طور پر لگے گا. لیکن آپ ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی اولاد کی منزل کہاں ہے، وہ کیا بنے گی. ایسے بے لگام اونٹ بن جاؤ گے. پھر یہ لبرل لوگ آپ پہ حاوی آ جائیں گے. کچھ 2 قسم کے لبرل مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. ایک جو لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جیسے فساد چودھری صاحب ہمارے بھی، وہ تو یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا، میں مسلمان پیدا کیوں ہو گیا. کیونکہ یہ جب میوزک بھی انجوائے کرنا چاہیے، جو میوزک انجوائے نہیں کرتے وہ غلط ہیں. اور وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت اچھا انٹرویو دیا تھا، تو ان کے طرز عمل سے، اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مسلمان پیدا نہ، کیونکہ وہ ہر چیز میں گورے کو ترجیح دیتے ہیں. یار وہ اچھے، تو بھائی تم پھر ادھر ہی جا کے رہو، اسی مذہب کو فالو کرو. اگر وہ مذہب لیس ہیں تو تم بھی مذہب لیس بن جاؤ. تو یہ خواہ میں اپنے نام کے ساتھ اسلام کا پھلترو لگانے کی کیا ضرورت؟ پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ. تو چھوڑو، اپنے لبرل بنو تو صحیح طریقے سے. گورا منافق تو نہیں ہے نا بھائی. انگریز تو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، لہذا وہ عقل سے دلائل دیتا ہے، وہ بحث کرتے ہیں عقل سے. اور یہ بات ان میں اچھی ہے کہ منافق نہیں ہے. واقعی اکثر گورے ہم نے دیکھے ہیں منافق نہیں ہوتے، جو اندر ہے وہی کیا ہے، باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں مذہب کو مانتا ہی نہیں. جاؤ، ان کے چند بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کو لے کے وہ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بھئی رسپیکٹ کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے، ہر ایک کو عزت دو. جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. عزت ہر ایک کو دو، تمیز سے ہر آدمی سے بات کرو، چوری نہ کرو، یہ نہ کرو، ملک کے قوانین کو فالو کرو. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، نماز روزہ ان کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں جنت جہنم بولو بھائی نہیں. تو آپ بھی ایسے بن جاؤ، خام میں اسلام کا نام لے کے آپ جناب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دوسرے لبرل وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ان کو اسلام سے محبت بھی ہے، لیکن ان کو اسلام ایسا چاہیے جو انگریزوں کو بھی پسند ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ایسا اسلام تو نازل ہوا نہیں جو انگریزوں کو کیا ہو، پسند ہو. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرانے والے اسلام کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا دیا جائے، جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے. تو اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو آپ سنتے ہی ہیں یوٹیوب پہ. اس ٹائپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کو اب کیا کرنا چاہیے، بولو نا بھائی تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج کا مطلب یہ کہ یہ پردہ ایکچولی اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے. داڑھی اصل میں وہ تو ایک کلچر تھا، تو وہ داڑھی واڑی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے. اصل تو اسلام یہ ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو یہ تو قادیانی بھی کہتا ہے بھائی لوگوں سے، انگریز بھی کہتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. نماز پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے. ایک نماز چھوڑنے والے کو حکومت سزا بھی دے، کوڑے بھی لگائے. اسلام میں تو یہ نا کہ حکومت بے نمازی کو کیا دے گی، مسلمان کو سزا ملے، غیر مسلم کو نہیں، مسلمان کو سزا ملے گی اسلامی حکومت میں. نہیں یہ سزا وزا نہیں ہوتا.
تو انہوں نے اتنا زیادہ ماڈرنزم کی طرف گئے. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو, لیکن جو یہ لوگ ہمیں جس قسم کا ماڈرن بنانا چاہتے ہیں وہ ماڈرنزم ہے جو اسلام کے بالکل وہ ماڈرنزم ہے بھی نہیں, وہ بے حیائی اور عیاشی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے. دیکھو اسلام اگر ماڈرنزم کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کے دور تک بھی تو کچھ ترقی ہو چکی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو پہیا بھی نہیں تھا, اس وقت تو یہ تلواریں بھی نہیں تھیں, اس وقت تو پتہ نہیں ڈنڈوں سے لڑتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے, کچھ بھی نہیں تھا نا, کوئی فیکٹری نہیں تھی, تو تلوار کہاں سے بنے گی. لیکن نبی کے دور میں تلواریں استعمال ہوئی ہے نا لڑائی میں, توپوں کا استعمال بھی ہوا ہے, تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی, تو نبی نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بولو بھائی کیا ہے, اور صحابہ نے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. صحابہ نے تو منجنیق بنائی, سمندری بحری بیڑے بنائے, اور اس زمانے میں نقشے کیسے پڑھے جاتے تھے اس کا علم سیکھا گیا کہ ہم کسی ملک سفر کرنا چاہیں تو میپ کیسے بنایا جائے. محمد ابن قاسم جو تھا نا, سندھ آیا تھا, اس نے پورا نقشہ پڑھا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پورا نقشہ پڑھا اور اسی نقشے کو محفوظ کر کے سندھ پہنچائے. تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. تو یہ والا جو ماڈرنزم ہے اسلام اس کے خلاف نہیں ہے, اس کے بالکل خلاف نہیں ہے اسلام. لیکن یہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صرف علماء ہیں, صرف علماء جن کو مولوی کہا جاتا ہے, جن کو مولانا کہا جاتا ہے, یہ رکاوٹ ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سے بےچارے ہم جیسے, ہم تو بہت نالائق ہیں, لیکن آپ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. سب سے پہلا انسان اسلام کا جو تعارف کرواتے ہیں نا بچے کے سامنے, وہ اس کی مسجد کا امام ہوتا ہے. اس امام سے پتا چلتا ہے, اس کے حلیے سے, اس کے نماز پڑھانے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. محلے میں مسجد کا ہونا, مسجد ہوگی تو مولوی بھی ہوگا نا اس میں, تو یہ چیز لاشعوری طور پر بچے میں یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان. میں نے اگر سب سے پہلے کسی کو سنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اسکالر ملتے ہیں, تو اپنی مسجد کے محلے کے امام کو وہ کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مدرسے میں وہ استاذ جس نے اس کو الف با تا سکھایا تھا, اس کا سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے بنیاد رکھنے میں, لیکن طالب علم اس استاذ کو یاد نہیں رکھتے, یاد رکھتے ہیں اس کو جو بخاری پڑھاتے ہیں کہ بنیاد کس نے رکھی تھی, جس نے الف با تا سکھایا تھا. تو یاد رکھو انگریز جب بھی کہیں گیا ہے نا, اور اس نے اگر اسلام ختم کرنے کی کوشش کی ہے, تو سب سے پہلے وہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی اور مسجد کے مولوی کو پکڑا ہے اس نے. جہاں سے بھی اسلام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ترکی میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس پہ قابو پایا گیا ہے, مسجد کے مولویوں پر. اس کو پتا تھا مصطفی اتاترک کو کہ ان کو سب سے پہلے لگام دو, ورنہ اسلام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا بات کر رہی تھی, کہاں سے کہاں چلا گیا میں. تو یہ جو ہے نا دو انتہائیں ہیں, تو ان انتہاؤں میں سیدھا راستہ کون بتاتا ہے, صرف علماء بتاتے ہیں. تو اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے تو ان کی جانشینی کون اختیار کرے گا, علماء اختیار کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بہت بنا کے پیش کرتا ہے, دوسرا طبقہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ سارے مولوی جہنم میں جا رہے ہیں. تو بےچارے وہ مولوی جو آپ کو اسلام بتاتا ہے, جو مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہے, جو بےچارہ اذان دیتا ہے, جو ایک طبقہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسی کو آپ نے جہنم میں بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے, ان میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں, کچھ جہنم میں بھی جائیں گے. ایسے ایسے لطیفے لوگوں نے الٹے الٹے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صاحب مجھے لطیفہ سنانے لگے کہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کو خواب آیا, وہ جنت میں گیا تو اس کو کوئی حور ہی نہیں مل رہی. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو بڑی حور ہیں. اس نے کہا بھائی یہ حور سے نکاح پڑھانا پڑے گا, اور نکاح کے لیے کوئی مولوی ہمیں جنت میں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, بنا لو مولویوں پہ لطیفے, جنت میں کوئی مولوی مل نہیں رہا. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جو ہمارے مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس زمانے میں 8-8 10-10 سال اپنی جوانی کے بہترین ایام فارغ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنا 24 گھنٹے کے لیے, یہ ظرف کسی دوسرے مذہب والوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی عملی کوتاہی بھی ہوگی, لیکن اللہ تمہارے اس عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ بڑے قربانی کی بات ہے کہ وہ دور جب آپ کمانے کے قابل بنتے,
میں جب مولوی بننے کے لیے آیا تو مجھے پتا ہے میرے کیا جذبات تھے. میرے دوست کوئی ڈپلوما کر رہا ہے کمپیوٹر میں, کوئی پاکستان نیوی میں جا رہا ہے کمیشن آفیسر, کوئی آرمی میں جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے بھی بڑے جذبات ہوتے تھے کہ ہمارے بھی پر لگے اور ہم بھی اڑ جائیں. ایسے وقت میں ہم کہاں جا کے بیٹھ گئے مدرسے کے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو میرے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا نا کہ یار ہم تو ترقی میں پیچھے. ایک ہمارے رشتے دار ملے, انہوں نے بولا کہ خیریت یہ تم نے یہاں جو میری عمر 18 سال تھی اس وقت. 18 سال میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. پائلٹ سے کم تو تھا ہی نہیں. کیا بنو گے پائلٹ؟ 15 سال تک 13-14 سال تک پائلٹ بننا تھا. 16-17 سال میں ہم نے کہا یار پائلٹ نہیں بلکہ کوئی 18 یا 20ویں گریڈ کے کوئی اور آفیسر بن جائیں گے. تو بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اس عمر میں انسان میں. تو میں جب مدرسے میں گیا نا تو ہمارے ایک رشتے دار نے پوچھا یہاں کتنے سال کی پڑھائی؟ ان کا خیال تھا 2-3 سال کی ہوگی اور صبح جانا ہے دوپہر کو واپس آنا ہے. میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا ابھی جب آپ جمعے کو جا رہے ہو مدرسے تو واپس کب آؤ گے؟ میں نے کہا اگلی جمعرات کو, یعنی 1 ہفتے بعد. انہوں نے کہا پڑھائی کا شیڈول کیا ہے, مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح سے لے کے اگلی صبح تک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی میں کھانا بھی ہے, اسی میں آرام بھی ہے, اسی میں وقفہ بھی ہوتا ہے. لیکن مدرسے والے چھوڑتے نہیں تھے بھائی, پورا شیڈول. رات کو آپ نے تکرار کرنا ہے اگلے دن کے سبق کا, تو آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں. جمعرات کو گھر آتے تھے اس غم کے ساتھ کہ کل واپس چلے جانا ہے. اس میں 1 گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگتا تھا, 2 گھنٹے ہی ہمیں بڑے بھاری لگتے تھے کہ 1 گھنٹہ تو گھر پہنچنے میں نکل گیا اور اگلا 1 گھنٹہ پہلے جانا ہے ہم نے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پورا ہفتہ یہ کتنے سال ترتیب چلے گی؟ میں نے کہا 8 سال. تو مجھے اچھی طرح ان کا ملفوظ یاد ہے. انہوں نے کہا اپنے رشتے داروں سے مشورہ کیا, دوسرے بھائیوں سے, کہ تم یہ جو کرنے جا رہے ہو یہ صحیح کام کر رہے ہو, یہ عمر ہے تمہاری کیریئر بنانے کی اور 8 سال اس میں لگا دیے. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے طلبہ میں بڑی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اگر تم زندگی بھر علم سے جڑے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد فارمی انڈوں کا بزنس شروع کر دیا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. فارمی انڈوں کا بزنس ہی کرنا تھا تو یہ 8 سال یہاں لگانے. میں بزنس کے خلاف نہیں, علماء کو بزنس بھی کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے کہ ان کے دینی کاموں میں خرچ واقع نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو قیامت کے دن ضائع کر, جبکہ پتہ ہے کہ فیوچر میں کچھ. آپ بتاؤ مولوی بیچارے کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہیں گورنمنٹ میں اس کو کہیں اس بیس پہ جاب ملتی ہے؟ ایک چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ہے, صرف اللہ توکل پہ چل رہے ہیں. تو آپ ان مولویوں کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں قیامت کے دن. ہاں ٹھیک ہے برائی ہر طبقے میں ہے, تو بھائی وہ تو ڈاکٹروں میں بھی ہے, انجینئروں میں بھی ہے, ہر جگہ ہی ہے کچھ نہ کچھ. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں برائی کا ریشو کم ہے, اور کچھ خوبیاں تو مولاناؤں میں ایسی ہیں جو ہمیں شاید ہزاروں میں کہیں ایک ہی نظر آئے. جتنے مولوی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں سب سخی دیکھے ہیں, اب تک میں نے کوئی کنجوس مولوی نہیں دیکھا. دوسری صفت, میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کم تنخواہ میں روتا ہو, ڈپریشن میں چلا جاتا ہو. کم تنخواہ ہوگی پھر بھی خوش و خرم ہوگا کہ ماشاءاللہ یار اللہ کا دیا. وہ الگ بات ہے محتمین سے پڈا ہو رہا ہوگا اس کا, یار تھوڑی سی تنخواہ بڑھاؤ, لیکن ڈپریشن میں نہیں جائے گا. صحیح ہے نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا, خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل, یہ 2 بڑی صفات ہیں بھائی, بہت بڑی صفات ہیں. خامیاں ہیں کہیں آپ میرے سامنے مثالیں دینا شروع کر دو, لیکن اوور آل خیر کا الحمدللہ غلبہ ہے, اور یہ ایسی خیر ہے جو دوسرے طبقوں میں ہمیں شارٹ نظر آتی ہے. یہ جو مسجد میں آ کے سنبھال لینا, مسجد میں نمازیں پڑھانا 5 ٹائم اور اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا اور پھر تھوڑی سی تنخواہ لے کے اس پہ گزارا کرنا, اتنا ظرف میرے بھائی دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں مسجدیں, اور پھر انہیں سوچا مولویوں کو امام نہیں رکھیں گے, کہیں سے فلانی جگہ سے وہ والا پروفیسر صاحب کو امام لے کر آئیں گے. وہ پروفیسر صاحب 2-4 دن سے زیادہ ٹکے نہیں, پھر وہ کرتے کیا, کسی دوسرے کو امام بنایا, خود پتلی گلی سے نکل. وہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھانا میرے لیے ایسے ہے جیسے غزوہ بدر میں جہاد کرنا. صحیح ہے نا. تو یہ بڑی مسجدوں میں قاریوں کو, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ترکی کا دورہ کر کے آئے, وہاں کچھ تھے لوگ, مفتی صاحب نے دیکھا وہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن, ٹھیک ٹھاک تنخواہیں لے رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور برما اور بنگلہ دیش, ان میں آ کے قاریوں کو دیکھو ذرا, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں, اور تنخواہ 8,000, 9,000, 10,000. یہ زیادہ اچھی تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ جذبہ ہے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی کیا کرنا ہے, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے. میرے دادا نے سہارنپور میں
60 سال ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، حفظ کروایا ہے. 60 سال تک صبح سے شام کام کیا تھا؟ بولو بھائی، حفظ کروانا. وہ بھی کیا تھے؟ مولوی. نہیں یاری بات میرا خیال. 60 سال تک صرف کام کیا تھا؟ ایک جگہ 60 سال گزار دینا پوری زندگی ہو گئی نا. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن بھائی یہ خوش ہے، مطمئن ہے کہ میرے سے اللہ کیا لے رہا ہے؟ قرآن کی خدمت. تو آج بھی آپ کو ملیں گے، بہت لوگ ملیں گے آپ کو ایسے. آپ جائیں نا، آپ صرف یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں، آپ سروے کرو، انشاءاللہ آپ کو ان میں خیر زیادہ نظر آئے گی. تو اس لیے بعض لوگ جہنم کا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں، لگتا ہے کہ جنت میں جانے والے 4-5 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور ایسا اللہ کے عذاب سے ایسا ڈراتے ہیں، یعنی جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں اس کو بھی اتنا سخت بنا. ایک صاحب جماعت کی اہمیت پہ بیان کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے، اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو یہ ہو جائے گا. اور اگر تم، بس کیا بتاؤں میں نے کہا یار انہوں نے، جماعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن حضرات فقہا نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کچھ آزار بیان کیے کہ بھئی یہ عذر ہے تو جماعت سے نماز چھوڑ سکتے. میں نے کہا یہ اتنا سخت بنا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ اب جماعت سے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکل. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ فقہا تو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آزار ایسے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ کے سامنے کھانا آ گیا، اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، تو آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. جہاں شریعت نے گنجائشیں دی ہیں وہ گنجائش دینی چاہیے، بلا وجہ نہ چھوڑیں. اور ایسا ہی بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا پکوانا شروع کر دیں. رشوت کے معاملے میں کہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں، بہت ساری ہے. لیکن وہ رشوت پر بیان کریں گے تو ایسا کہ آدمی کہے گا بھائی میں تو کسٹم میں جو آدمی ہے وہ تو گیا جہنم میں. ویسے تو وہ ویسے بھی جنت میں مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے بھی، میری اپنی رائے بھی یہی ہے. لیکن بعض کسٹم والے جنت میں بھی شاید چلے جائیں. ٹھیک ہے، وہ جو بیچارہ کنٹینر چھڑوا رہا ہے اس کو تو رشوت مجبوری میں دینی پڑتی ہے. وہ تو نہیں دے گا تو وہ تو کنٹینر قیامت تک اس کا وہیں کھڑا رہے گا. لیکن محترم نے رشوت کے خلاف ایسا بیان کیا کہ جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش لوگوں کو نہیں بتائی. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا تو بزنس ہی نہیں ہو سکتا، ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں تو جگہ جگہ کھانچے کھلے ہوئے ہیں. حکومت کے جو سرکاری جو لوگ ہیں نا، افسران منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں جب تک ہڈی نہ ڈالو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ہڈی ڈالنا جائز نہیں ہے. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں یار جانا ہی جہنم میں، ورنہ تو بھوکے مر جاؤ یہاں پہ. تو یہ ایک شریعت کا وہ پہلو ہے جو بہت. حقوق پر بات ہوگی تو والدین کے حقوق پر بعض لوگ بات کرتے ہیں، اتنا زیادہ خطرناک بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی میں ماں باپ کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی، بولا ماں کا اتنا حق ہے، یہ ہو گیا تو جہنم، یہ ہو گیا تو جہنم، یہ ہو گیا تو جہنم. وہ پریشان. اس نے بولا بھائی میری اماں تو ویسے ہی مجھے صبح شام تنگ کرتی رہتی ہیں اور جھگڑا تو ہوتا ہی ہے. اب اس نے جا کے اماں کو جان سے ہی مار دیا. اس نے بولا یار جان سے کیوں مارا؟ اس نے بولا بھائی ان کے حقوق ادا کرنا میرے بس میں. آج میں نے بیان سنا اتنے خطرناک حقوق ہیں، میں نے کہا حقوق کا اڈا ہی ختم کر دو. بھائی نہ یہ رہیں گی نہ ان کے حقوق رہیں گے. تو اتنا خطرناک بنا کے پیش کرتے ہیں. حالانکہ جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں ایک باؤنڈری بھی کھینچی ہے کہ اس سے اتنے ہیں، اس سے زیادہ بولو